بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت میں مومن اور حور کے ساتھ قربت، قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جنت میں مومن کو اللہ تعالیٰ نے حوروں کے ساتھ کیسا انعام عطا فرمایا ہے۔ قرآن کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا حور العین ہوں گی جو اپنی نگاہیں نیچی رکھتی ہوں گی اور جنہیں نہ پہلے کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56 اور 72۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ حور العین پاکیزہ، شرم و حیا والی اور صرف اپنے شوہروں کے لیے ہوں گی۔ جنت میں ازدواجی قربت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں ایک وقت میں 70 حوروں اور 2 دنیا کی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق کی طاقت عطا کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو ایسی طاقت اور لذت عطا فرمائے گا جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ جسمانی روحانی لذت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن جب اپنی بیوی یا حور کے ساتھ جنت میں قربت کرے گا تو ایک لمحے میں 70 بچے پیدا کرنے کی طاقت دی جائے گی، لیکن یہ اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہیں ہوگی بلکہ یہ صرف لذت کے لیے، اظہار کے لیے ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ جنت میں بیوی اور حور کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی عورت یعنی دنیا کی نیک بیوی کی فضیلت حوروں پر ایسے ہے جیسے ظاہر کپڑے کی فضیلت اندر کے کپڑے پر ہوتی ہے۔ یعنی جنت میں اگر کسی مرد کی دنیا کی بیوی بھی جائے گی تو وہ حوروں سے زیادہ حسین و جمیل ہو جائے گی۔ قربت کی کیفیت کیا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں ایسی طاقت دی جائے گی جیسے 100 آدمیوں کی طاقت ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث بتاتی ہے جنت میں قربت دنیاوی تھکن، بوجھ یا بیماری سے پاک ہوگی۔ محبت اور سکون۔ یہ قربت صرف جسمانی لذت نہیں ہوگی بلکہ دل کا سکون، روح کی خوشی اور محبت کا وہ درجہ ہوگا جو دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ قرآن میں ہے، وہ ہمیشہ جوان رہیں گی، ہمیشہ کنواری ہوں گی اور اپنے شوہروں کے ساتھ محبت سے رہیں گی۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 35 اور 37۔ پیارے دوستو، حوروں کی صفتیں کیا ہوں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا میں جھانک لے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان کو روشن کر دے اور خوشبوؤں سے بھر دے اور اس کے دوپٹے کی شان دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنت کی حوروں کا حسن و جمال دنیا کے تمام حسن سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ حور کی وفاداری کیسی ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے، حور اپنے شوہر سے کہے گی، اے میرے محبوب، اللہ نے ہمیں تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تجھے ہمارے لیے بنایا ہے۔ یہ قربت اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا کہ حور صرف اپنے شوہر کے لیے مخصوص ہوگی۔ جنت میں بیوی اور حور کی ہم آہنگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی نیک بیوی جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ ملکہ کی حیثیت سے ہوگی بلکہ حوریں اس کی خدمت اور دل جوئی کے لیے ہوں گی۔ تفسیر قرطبی میں ہے، یعنی اگر کوئی مرد اپنی نیک بیوی کے ساتھ جنت میں جائے گا تو اس کی بیوی حوروں سے بھی زیادہ حسین اور باعزت ہوگی۔ جنتی قربت میں شرم اور تکلیف نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں کو وہاں نہ موت ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ کپڑوں میں بوسیدگی اور نہ جوانی میں کمی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم میں ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں قربت ہمیشہ کی جوانی اور تازگی کے ساتھ ہوگی، بغیر کسی تھکن یا ناپسندیدگی کے۔ بیوی اور حور کے ساتھ دائمی رفاقت۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 56۔ یہ آیات بتاتی ہے کہ جنتی مرد اپنی بیویوں اور حوروں کے ساتھ خوشی، راحت اور قربت میں رہیں گے۔ جنتی ازدواجی تعلق کی کمال لذت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جنت میں ایسی قوت دی جائے گی
کہ وہ صبح اور شام یعنی دن رات اپنی بیویوں اور حوروں کے ساتھ ازدواجی تعلق کرے گا۔ پیارے دوستو، حوریں اور دنیا کی عورتیں ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر پیدا کیا ہے اور انہیں ہمیشہ کنواریاں بنایا ہے، نرم مزاج اور ہم عمر شوہروں کے لیے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 35 اور 37، یعنی جنت کی عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی اور ہر بار قربت کے بعد پھر کنواری حالت میں واپس آ جائیں گی تاکہ لذت ہمیشہ نئی اور تازہ رہے۔ جنت میں جسمانی اور روحانی اطمینان کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی نہ تھکیں گے نہ اکتائیں گے اور نہ وہاں کوئی حسد ہوگا اور نہ بغض۔ صحیح مسلم۔ یعنی جنت میں بیوی اور حور کے ساتھ قربت صرف جسمانی نہیں بلکہ دل اور روح کے سکون کا ذریعہ بھی ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت میں مومن کے لیے ایسی بے مثال نعمتیں رکھی ہیں جن میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا اور دیدار الہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ازدواجی زندگی کی لذت بھی دی گئی ہے، ایسی لذت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ کم ہوگی، نہ اس میں کوئی تکلیف یا شرم ہوگی۔ دنیا کی نیک بیوی کو بھی جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ملے گا اور وہ حوروں پر فضیلت رکھے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حوریں بھی ہوں گی جو مومن کی خوشی، راحت اور محبت کا ذریعہ ہوں گی۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج مطہرات کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک فرمایا بلکہ محبت اور شفقت کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل اچھائی اور دینداری کا امتحان گھر کے اندر ہے۔ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار، محبت دل کی کیفیت ہے لیکن اس کا اظہار بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھانا کھاتے اور میں ہڈی سے گوشت کا ٹکڑا کھاتی، پھر وہی ہڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر اسی جگہ سے کھاتے جہاں میں نے منہ لگایا ہوتا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ یہ ازدواجی محبت اور قربت کی اعلیٰ مثال ہے۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور کھیل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگایا کرتی تھی۔ ایک بار میں آگے نکل گئی اور بعد میں جب میرا وزن بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کا بہترین طریقہ ہے۔ جسمانی قربت اور انسیت کیا ہے؟ بیوی کے ساتھ جسمانی قربت بھی رحمت ہے اور یہ سنت ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے اور اسے عزت اور انسیت قائم کرے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں میرے ساتھ لیٹتے کہ میں حائضہ ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے میرا سر اپنی ران پر رکھتے۔ صحیح مسلم میں ہے یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ازدواجی زندگی میں قربت صرف جسمانی تعلق نہیں بلکہ محبت، سکون اور عزت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے دل کو خوش کرنے، نرمی سے بات کرنے اور محبت سے پیش آنے کی ترغیب دی ہے۔ احادیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہترین ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اسلام نے بیوی کے ساتھ تعلق کو نہ صرف ضروری قرار دیا ہے بلکہ محبت، رحمت اور سکون کا ذریعہ بھی بنایا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنی ازدواجی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق محبت، شفقت اور حسن سلوک پر قائم کریں۔ تو
تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.